بسم اللہ الرحمن الرحیم سید الانبیاء والمرسلین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ آج ہماری دوسری تراویح ہے اور دوسرے پارے کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے گا، چونکہ اس کا ایک حصہ کل پڑھا جا چکا ہے اور کچھ حصہ آج پڑھا گیا ہے۔ ہمارے لیے سمجھنے میں آسانی ہو اس لیے ابتدا میں ایک ایک پارے کے حساب سے ہم خلاصہ کریں گے۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، یہاں پر قبلے کے متعلق تذکرہ ہے کہ پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے جتنے بھی انبیاء آئے، تمام انبیاء کا قبلہ بیت المقدس رہا ہے۔ ویسے تو سب سے پہلے جو گھر بنایا گیا وہ کعبۃ اللہ ہے۔ آگے پارے میں آ رہا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، اور اسی کے ساتھ بیت المقدس کی بھی تعمیر کی گئی، اسی کی طرف تمام انبیاء آئے اور وہی پہلا قبلہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں جب تک تھے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور جب ہجرت کر کے مدینہ المنورہ چلے گئے تو اللہ کی طرف سے وحی آئی جس کی بنا پر بیت المقدس کی طرف 17 مہینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رک کر کے نماز پڑھی۔ تو لوگ اشکال کرنے لگے، پہلے جب کعبۃ اللہ کی طرف رکتا تو یہودی کہتے کہ یہ آخری نبی کیسے ہو سکتے ہیں، تمام انبیاء نے تو بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی ہے اور یہ بیت اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اور جب ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، جیسے ہی بیت المقدس کی طرف رخ کیا، یہودی خوش ہو گئے کہ چلو دھیرے دھیرے یہ ہمارے مذہب میں آ رہے ہیں، اور مشرکین مکہ کہنے لگے دیکھو اس نبی کو کیا ہو گیا، پہلے تو کعبۃ اللہ کی طرف رخ کیا کرتے تھے اور آپ بیت المقدس کی طرف انہوں نے اپنا چہرہ پھیر لیا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اے نبی جی کہہ دیجئے مشرق اور مغرب تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرف رخ کرنے کو حکم دیں مسلمان اس طرف رخ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ یہودی ایمان والوں سے بغض رکھا کرتے تھے، بڑی نفرت تھی انہیں مسلمانوں سے، ایمان والوں سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں انہوں نے کسر نہیں چھوڑی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے نہیں تھے، بلکہ بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ تورات کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر علامات موجود تھی، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں خلفائے راشدین جنہیں کہا جاتا ہے، ان کی علامات تک تورات و انجیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ رکھی تھی۔ اس کے باوجود بھی وہ ضد پر اڑے تھے۔ ان کی دشمنی کیوں تھی؟ جتنے بھی انبیاء آئے، بنی اسرائیل میں آئے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں آئے، ان کا خیال یہ تھا کہ آخری نبی بھی بنی اسرائیل ہی میں سے آئیں گے۔ جب آخری نبی بنو اسماعیل میں آئے تو انہیں بغض ہو گیا کہ یہ خاندان بدل گیا، آخری نبی بنو اسماعیل میں آ گئے، اس لیے وہ حسد کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کا حسد کچھ فائدہ نہیں دے گا، ان کا حسد کچھ کام نہیں دے گا، اور ان کے لیے بڑی خرابی ہے۔ اور اسی پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے میری مدد طلب کرو۔ اگر اللہ کی کوئی مدد حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ سب سے پہلے صبر کرے، سب سے پہلے صبر کرے اور فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، یعنی نماز میں مشغول ہو جائے۔ یہ واحد علاج ہے، یہ واحد علاج ہے۔ جب انسان صبر کرتا ہے اور نماز کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالی تمام پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔
اب صبر کس بات پر ہو اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. اللہ تمہیں آزمائیں گے. دیکھو دنیا کے اندر خوشی بھی ہے اور غم بھی ہے. صرف خوشی ہوتی انسان خوشی کے مارے پاگل ہو جاتا, اور صرف غم ہوتا تو انسان غم کے مارے پاگل ہو جاتا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشی بھی رکھی ہے اور غم بھی رکھا ہے. جب خوش ہو اللہ کا احسان ادا کرے, اللہ کا شکر بجا لائے, اور جب غمی آئے, پریشانی آئے, اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے, کیونکہ یہ میرے گناہ کی وجہ سے آئے ہیں, یہ میرے اللہ سے دور ہونے کی وجہ سے حالات آئے ہیں. تو اللہ آزمائیں گے. کن کن چیزوں سے آزمائیں گے؟ خوف کی وجہ سے, بھوک کی وجہ سے, پیاس کی وجہ سے, اولاد چھین لے کر, مال چھین کر. اللہ تبارک و تعالیٰ کے آزمانے کے طریقے عجیب الگ الگ ہیں, عجیب انداز ہیں. ان تمام حالات میں ہمیں چاہیے کہ صبر سے کام لے, نماز سے کام لے, اور جب بھی کوئی حالت آئے سب سے پہلے ہمارے زبان پر ہو انا للہ و انا الیہ راجعون. جب انسان چاہے چھوٹی پریشانی ہو یا بڑی پریشانی ہو, چھوٹے حالات ہوں بڑے حالات ہوں, جب بھی انسان اس دعا کا اہتمام کرتا ہے, پابندی کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً ان حالات کو بدل دیتے ہیں. علماء نے کتابوں میں لکھا ہے جب انسان کی کوئی چیز گم ہو جائے یا کسی کی تلاش انسان کو ہو, فوراً اس آیت کو, اس دعا کو پڑھ لے, اللہ تبارک و تعالیٰ پل بھر میں اس کے پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں. شرط یہ ہے کہ اخلاص دل کے اندر رہے. اس لیے اس دعا کا اہتمام کیا جائے. اسی لیے دیکھیے جب کوئی مر جاتا ہے, انتقال کر جاتا ہے, تو ایک بڑا حادثہ ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جائے. یہاں تک کہ بجلی بھی چلی جائے تب بھی اس دعا کا اہتمام کرے. دعا کے پڑھنے کی وجہ سے ثواب بھی ملے گا, اور جو اس وقت تک کے لیے آپ پر حالات آئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان حالات میں آپ کو استقامت دیں گے اور اجر و ثواب دیں گے. اور اسی پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ تر احکام کا تذکرہ ہوا ہے. اس پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے زیادہ تر احکام کو اللہ نے بتلایا ہے. احکامات میں سے کیا حلال ہے کیا حرام ہے اس کا بھی تذکرہ کر دیا گیا. مردے کو حرام قرار دیا گیا, خون کو حرام قرار دیا گیا, خنزیر کو حرام قرار دیا گیا, اور ان جانوروں کو بھی حرام قرار دیا گیا جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے. آج ہمارے لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ پیرانے پیر کے نام پر ہم بکرا ذبح کر رہے ہیں. اس کی اجازت نہیں ہے. قربانی صرف ایک اللہ کے نام پر کی جائے گی. قربانی صرف اور صرف اللہ کے نام پر کی جائے گی. اگر ہم پیرانے پیر کے نام سے قربانی جانور کو ذبح کر رہے ہیں, وہ جانور حلال نہیں بلکہ حرام بن جاتا ہے. ہاں آپ کو ایصال ثواب کرنا ہے, آپ کو یہ نیت کرنی پڑے گی کہ پیرانے پیر کی طرف سے میں اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں. اگر یہ کر کے آپ قربانی کریں گے ان کے لیے ثواب ملے گا اور آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. اگر ہم یہ سوچ کر قربانی کریں کہ یہ بکرا پیرانے پیر کا ہے, یہ قطب الدین کا ہے, یہ خواجہ معین الدین کا ہے, اگر یہ کہہ کہ ہم ان کے نام پر قربانی کریں گے, اس قربانی کی اجازت بھی نہیں ہے بلکہ وہ جانور حلال کے بجائے حرام ہو جائے گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مشرکین مکہ ذرا سی باتوں میں بڑی بحث کیا کرتے تھے. اللہ نے فرمایا نیکی یہی نہیں ہے کہ تم رخ قبلے کی کعبۃ اللہ کی طرف کرتے ہو یا بیت المقدس کی طرف کرتے ہو. جانتے ہو نیکی کیا ہے؟ من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. کہا کہ تم کہاں الجھ رہے ہو, قبلے کے بارے میں کہاں الجھ رہے ہو؟ نیکی صرف قبلے کی طرف رخ کرنے میں نہیں ہے. نیکی کے اعمال تو یہ ہیں اللہ پر ایمان لاؤ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ, اور اللہ نے جو کچھ دیا ہے فرشتوں پر ایمان لاؤ. اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو, اللہ کے نام پر لٹاؤ. اپنے رشتہ داروں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرو. اگر رشتہ داروں میں کوئی کمزور ہے تمہارا حق بنتا ہے تمہیں اس کی طرفداری کرو, جا کر تحقیق کرو. اور یتیموں کے ساتھ میں خیر خواہی کا معاملہ کرو, یتیموں کے ساتھ میں بھلائی کا معاملہ کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے نبی سب سے اچھا گھر کون سا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں یتیم ہو وہ گھر سب سے بہترین گھر ہے.
اور فرمایا کہ سب سے بدترین گھر کون سا ہے؟ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے وہ سب سے بدترین گھر ہے۔ تو یتیموں کے ساتھ، راہ چلنے والے مسافروں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرو۔ مسافر ہے، آپ کے پاس حاجت لے کر آیا ہے، اس کی مدد کرو، اللہ کو بڑا پیار آتا ہے۔ اور جو قیدی ہیں غلاموں کو آزاد کرنے میں اپنے مالوں کو خرچ کرو۔ آج تو غلام کا رواج نہیں ہے۔ اگر ہمارے خاندان میں کوئی اتنا مقروض ہو گیا کہ وہ قرض کو ادا نہیں کر سکتا، گویا وہ اس کا غلام بن گیا ہے۔ اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، اپنا مال لگاؤ اور اسے آزاد کراؤ، اسے آزاد کراؤ۔ آپ کے ایک ایک روپیے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا اجر دیں گے کہ آپ اسے گن بھی نہیں سکتے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور اسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نماز کی پابندی کی جائے، اللہ کے احکام کو بجا لایا جائے۔ اور اسی کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصاص کا تذکرہ کیا، کیونکہ احکام بہت زیادہ ہیں، میں مختصر عرض کرتا جا رہا ہوں۔ قصاص کا، بدلے کا، کہ بدلے کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کے بدلے میں کفار مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو انہوں نے بہت تکلیف دی، مگر جب تک صحابہ مکے میں رہے لڑنے کا حکم نازل نہیں ہوا۔ جب ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، وہاں پر بھی یہ لوگ مکہ سے آ کر انہیں ستایا کرتے تھے، تب جا کر قتال کا حکم آیا، اور حکم آیا وہ پابندیوں کے ساتھ میں آیا۔ دیکھو بے جا قتل نہیں کیا جائے گا، تمہارا آزاد مرا ہے ان کے بھی آزاد کو قتل کیا جائے گا، تمہارا غلام مرا ہے ان کے بھی غلام کو قتل کیا جائے گا، تمہاری عورت مری ہے ان کے بھی عورت کو قتل کیا جائے گا۔ زیادتی نہیں ہوگی بلکہ برابری۔ یہ قتال کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ روزوں کے متعلق بھی کہا گیا کہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، یہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، تم پر لازم ہے کہ جب رمضان المبارک کے مہینے کو پالو تو تم روزے رکھو، روزوں سے جی نہ چراؤ، روزوں سے منہ نہ موڑو۔ اگر روزوں سے جی چراؤ گے، روزوں سے منہ موڑو گے تو تم فاسق و فاجر کہلاؤ گے۔ ہاں اگر تم بیمار ہو، تم مریض ہو، ایسے مریض کے حکیم نے کہہ دیا، ڈاکٹر نے کہہ دیا روزہ رکھو گے تمہاری جان جا سکتی ہے، کہا کوئی حرج نہیں ہے، روزے کو چھوڑ دو اور اس کے بدلے میں فدیہ ادا کر دو۔ اور اگر تم مسافر ہو تمہیں اختیار ہے، چاہو تو روزہ رکھو یا تو پھر اس کی قضا کر لو۔ ہاں روزہ رکھ کر توڑنا نہیں ہے، جو روزہ رکھ کر توڑ دیتا ہے اسے قضا بھی ادا کرنا ہے اور کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ کفارے میں کیا ہے؟ مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنا، 60 دن مسلسل روزے رکھنے پڑیں گے، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، یا پھر ایک مسکین کو 60 دن تک کھانا کھلانا پڑے گا، یہ کفارہ ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پارے کے اندر یہ کہا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، مسلمانوں کان کھول کر سن لو، ایک دوسرے کا مال زیادتی کے ذریعے سے نہ کھاؤ، رشوتوں کو نہ کھاؤ۔ رشوت دینا بہت بری چیز ہے۔ اگر آج تم رشوت لوگے ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہیں رشوت دینے کا موقع آئے گا، گویا تمہارا مال بھی ضائع ہو جائے گا جیسا تم نے ان کے مال کو ضائع کیا ہے۔ اور فیصلے کرنے میں مالوں کو نہ ہڑکو۔ آج ہمارے درمیان ایک رواج چلا ہے، فیصلے جہاں پر ہوتے ہیں فیصلے کرنے والے اللہ ان کی حفاظت فرمائے، وہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور دونوں فریقوں سے مال کو لوٹ لیتے ہیں اور کھا کر ہضم کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بری چیز ہے۔ فیصلے کرنے میں مالوں کو نہ ہڑکو۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ جو زیادہ پیسے دینے والا ہے اس کے حق میں فیصلے کر دیے جاتے ہیں، یہ بہت بری بات ہے۔ اور اسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کا تذکرہ کیا کہ حج جن لوگوں پر حج فرض ہے وہ لوگ حج ادا کریں، ان کا فرض باقی رہے گا۔ ایک بندے پر حج فرض تھا، حج ادا کرنے سے پہلے مر گیا، اب اس کے رشتہ داروں پر، اس کے اولاد پر ضروری ہے کہ وہ ان کے نام سے حج بدل کریں۔ حج کا تذکرہ، حج 3 قسم کا ہوتا ہے، اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ یہ احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ اور آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جب اللہ نے کہا کہ مجھ سے مانگو میں دینے والا ہوں، تو چند لوگ کھڑے ہوئے کہنے لگے یا اللہ ہمیں جو دینا ہے دنیا میں ہی دے دے، ہمیں آخرت میں نہیں چاہیے۔ کہا اللہ نے یہ بڑے خسارے والے ہیں،
بڑے نقصان والے ہیں. تمہیں مانگنا ہے اللہ سے دنیا بھی مانگو آخرت بھی مانگو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہاں تمہیں کامیابی عطا فرمائے. علماء نے لکھا ہے, کتابوں میں لکھا ہے, وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. یہ بہت بہترین دعا ہے. انسان کچھ نہ مانگے اللہ سے, کچھ بھی نہ مانگے, بس اس دعا کو پڑھ لے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا بھی بنا دیتے ہیں, اس کی آخرت بھی بنا دیتے ہیں. اس دعا کی تاثیر ربنا آتنا فی الدنیا اتنی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد اس دعا کا اہتمام کیا کرتے تھے. اور اس کی تاثیر اتنی ہے, انسان جس نیت سے اس دعا کا اہتمام کرتا ہے اللہ اسے کامیابی دے دیتے ہیں. غیر شادی شدہ ہے, شادی کے غرض سے دعا کا اہتمام کرے گا, نکاح ہو جائے گا. بے اولاد ہے, اولاد کے غرض سے اس دعا کا اہتمام کرے گا, اولاد نصیب ہوگی. غریب ہے, نادار ہے, مالداری کے غرض سے اس دعا کا اہتمام کرے گا, اللہ مال اسے عطا کرے گا. اور اولاد نافرمان ہے, اولاد نافرمان ہے, ان کے فرما برداری کے غرض سے اس دعا کا اہتمام کرے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اولاد کو فرما بردار بنا دے گا. اس کے بعد میں اللہ نے کہا جب اتنی آسانیاں تمہارے لیے ہیں, پورے کے پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ. آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, مکمل آ جاؤ, ادھورے نہ آؤ کہ ذرا اس طرف بھی توجہ جا رہی ہے, ذرا ان کا بھی اچھا لگ رہا ہے, ذرا فلاں کا بھی اچھا لگ رہا ہے. ایسا نہیں, تم ایمان والے ہو, مکمل ایمان والے بن جاؤ. ہمارا وعدہ قطع تمام کا تمام ایمانی ہو, مسلمانی ہو, ایمانی اور مسلمانی ہم بن جائیں, مکمل ایمان میں داخل ہو جائیں. اس کے علاوہ تمام فرقے, تمام راستے گمراہی کے ہیں. اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, جو دین اسلام سے ہٹ کر زندگی گزار رہا ہے گویا وہ شیطان کی پیروی, شیطان کی اتباع کر رہا ہے, شیطان کو اپنا دوست بنا رہا ہے. بخیل نہ بنو, بخیل نہ بنو, کنجوس نہ بنو, سخی بنو. سخی اللہ کو بہت پسند, سخی اللہ کا دوست ہوتا ہے, جنت کے قریب ہوتا ہے, جہنم سے کوسوں دور ہوتا ہے. اور بخیل اللہ کا دشمن ہوتا ہے, بخیل اللہ کا دشمن ہوتا ہے, جنت سے دور ہوتا ہے, جہنم کے بالکل قریب ہوتا ہے. جو انسان بخل کرتا ہے اس کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے, آخرت بھی برباد ہوتی ہے. بخل سے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے, سنتے چلیں کہ ایک انسان بڑا بخیل تھا. اتفاق سے اس کی شادی ہو گئی, کیونکہ بخیل لوگ شادی کرنے میں بھی سوچتے ہیں. اس کی شادی ہو گئی, اب بیوی آئی تو بیچاری بیوی پر ظلم ڈھا رہا ہے. جب بیوی پوچھتی کہ کیا بنایا جائے, کہتا کہ دال بناؤ, صبح دال بناؤ, ظہر میں دال بناؤ, شام میں دال بناؤ. وہ جب آئی تھی ہٹی کھٹی موٹی تازی تھی, مگر چند مہینوں میں دبلی پتلی ہو گئی, بڑی پریشان رہتی. اتفاق سے گھر جانا ہوا, بھائیوں نے دیکھا, کہنے لگے ارے کیا ہوا, ہم نے تجھے اتنا سب کچھ دیا ہے, کھلا پلا کر اتنی موٹی تازی تجھے کیا تھا, یہ کیا معاملہ, چند مہینوں میں دبلی پتلی بن کر آ گئی ہے. وہ کہنے لگی کیسے انسان کے پلے تم نے باندھ دیا ہے کہ جب منہ کھولتا ہے دال کا سوال کرتا ہے, دال کے علاوہ کچھ کھلاتا ہی نہیں ہے, دال کھا کھا کے میں تنگ آئی, بڑا کنجوس انسان ہے. تو وہ تو سالے تھے, اس لیے کہتے ہیں کہ سالوں سے بچ کر رہو. سالوں سے کیا رہنا چاہیے, کیسے رہنا چاہیے, بچ کر رہنا چاہیے. اور سالوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے حدود میں رہیں, ایسا نہ ہو کہ اپنا زور دکھا کر ظلم و زیادتی پر اڑ جائیں. الغرض انہوں نے کہا کہ اچھا کوئی بات نہیں, ہم اس کا علاج کر دیں گے. کچھ دوائی دی, کہا کہ جا کھانے میں ڈال کر سلا دینا اپنے شوہر کو, اس کے بعد میں جو کرنا ہے ہم کر لیں گے. وہ آئی, شوہر خوش ہو گیا کہ بھائی تم نے اتنے دن کہہ کر گئے تھے اور جلدی آ گئی, ماشاءاللہ, چلو اچھی بات ہے. کھانا بنانے کا چک گیا, تم خدمت کرو گی. وہ سو گیا, دوائی ملا کر دے دیا گیا اور وہ سو گیا. سالے آئے, 3 سالے تھے, انہوں نے سب سے پہلے اس کے کمرے کو بدلا, اسے لے جا کر دوسرے کمرے میں سلایا, چاروں طرف سفید پردے باندھ دیے, سفید پردے باندھ دیے, اور اپنے آپ کی شکل کو بدل لیا, یعنی ڈراؤنی شکل بنا لی. اور جب اسے ہوش آیا ہے وہ اٹھنے لگا, اس کو جگایا گیا, کہنے لگا کہ تم مر چکے ہو. اب یہ پریشان ہو گیا, ارے کیا معاملہ, رات میں تو اچھا کھا کر سویا تھا, مر گیا, یہ کیا معاملہ. دیکھا چاروں طرف سفیدی سفیدی نظر آ رہی ہے, تم قبر میں ہو اور ہم منکر نکیر ہیں, تمہارا سوال و جواب اب ہوگا. یہ پریشان ہو گیا. تو ایک نے کہا بتاؤ اللہ نے تمہیں نعمتیں دی تھی. کہا کہ ہاں اللہ نے تو بہت ساری نعمتیں دی تھی. کن کن نعمتوں کو اپنایا ہے, کتنا زیادہ خرچ کیا ہے. وہ کہنے لگا
وہ ہنسنے لگا. فرشتوں انہوں نے پوچھا کیوں ہنس رہے ہو؟ تم زیادتی کا سوال کرتے ہو. میں نے دال کے علاوہ کچھ کھایا ہی نہیں ہے, میرا تو سوال بالکل آسان ہو جائے گا, میں تو جنت میں ضرور جاؤں گا. انہوں نے کہا, دوسرے نے کہا کہ اچھا اللہ نے اتنی نعمتیں دی اور تم بخل کر کے آئے ہو, مارو اس سے 80 کوڑے. اب مارا جا رہا ہے, مارا جا رہا ہے. اور پوچھا کبھی گوشت کھایا ہے؟ کہا کہ میں نے دال کے علاوہ کوئی چیز کھائی نہیں ہے. اتنی اچھی نعمت کو تم نے ٹھکرایا اور 80 کوڑے مارے جائیں. اسے مار مار کر بے ہوش کر دیا گیا, پھر دوبارہ لا کر اسے اپنے کمرے میں سلا دیا گیا. اب یہ صبح میں جب اٹھا ہے پریشان ہو گیا کہ کیا معاملہ ہے, بدن درد کر رہا ہے, بدن درد کر رہا ہے. بیوی آئی کہتی ہے کہ ناشتہ بناؤں؟ کہا کہ ہاں بناؤ. کیا دال بناؤں؟ کہنے لگے ارے دال نہیں بنانا, دال کا عذاب بہت سخت ہے. دال کا عذاب کیا ہے؟ بہت سخت ہے. اب دال نہیں کھائیں گے, اب گوشت مچھلی کھائیں گے. اس لیے بخیل نہ بنو بلکہ اللہ کے نام پر لٹانے والے بنو. جب انسان اللہ کے نام پر دیتا ہے, اللہ فرشتوں میں کہتا ہے کہ دیکھو اس نے میرے نام پر دیا ہے, تم گواہ رہو, میں اسے اتنا دوں گا یہ لیتا لیتا تھک جائے گا مگر میں دیتا ہوا نہیں تھکوں گا. اسی پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے دنیا کو سجا کر تمہارے سامنے پیش کیا ہے, اس کے پیچھے نہ بھاگو, یہ تمہیں برباد کر دے گی, یہ تمہیں برباد کر دے گی. اور کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خیال نہ کرو کہ تم مسلمان ہو جنت میں ضرور جاؤ گے. جنت میں جانے کے لیے اعمال شرط ہیں, اعمال شرط ہیں. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. صرف ایمان والا ہونا, مسلمان نام رکھ لینا یہ کافی نہیں ہے, بلکہ اعمال بھی ہونے چاہیے, اعمال بھی ہونے چاہیے, اللہ کی رضامندی بھی ہونی چاہیے. اسی پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا چند چیزیں میں اپنے بندوں کو دیتا ہوں, حالانکہ انہیں برا نظر آتا ہے, انہیں ناگہانی باتیں پیش آتی ہیں, انہیں وہ چیز پسند نہیں ہوتی, مگر اسی کے اندر ہمارے لیے بھلائی چھپی ہوئی ہوتی ہے. اور چند چیزیں ہمیں پسند ہوتی ہیں مگر اس کے اندر ہمارے لیے برائی چھپی ہوئی ہوتی ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. چند چیزیں تمہاری ناپسندیدہ ہیں مگر میرے بندو میں نے تمہارے لیے اس کے اندر بھلائی رکھی ہے, اس لیے میں تمہیں پریشانی کے حالات لاتا ہوں. اور چند چیزیں تمہیں پسند ہوتی ہیں اس کے اندر تمہارے لیے نقصان ہوتا ہے, خسارہ ہوتا ہے, اس لیے میں تمہیں اس سے بچاتا ہوں. اور اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کا تذکرہ کیا, عورتوں کے ماہواری کا تذکرہ کیا کہ جب وہ ناپاک ہو جائیں, ان کے ناپاکی کے ایام 10 دن کے ہیں, کم سے کم 7 دن ہیں, زیادہ سے زیادہ 10 دن کے ہیں. 10 دن کے بعد بھی اگر خون آ رہا ہے تو یہ بیماری کا خون ہے, نمازیں شروع کر دینی چاہیے. اور لوگوں کو کہا گیا کہ جب وہ ناپاکی کی حالت میں ہو ان کے قریب نہ جاؤ, ان سے دوری اختیار کیے رہو. اور جب وہ پاک ہو جائیں وہ تمہاری جائیداد ہے, تمہاری پراپرٹی ہے, تم استعمال کرو, تمہیں کون منع کرتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ فرمایا طلاق کے متعلق, فرمایا طلاق کے متعلق, طلاق کی عدت 3 ماہ ہیں. جب انسان کسی عورت کو طلاق دے دیتا ہے وہ 3 مہینے عدت گزارے گی. اور کہا گیا کہ الطلاق مرتان, طلاق 2 مرتبہ ہے, یعنی 1 مرتبہ طلاق دیا, 3 مہینے گزرے, اگر اس سے پہلے رجوع کر لیا تو تمہاری بیوی ہے. دوسرا طلاق دیا, اب 2 طلاق ہو گئے, اب اگر رجوع کرنا ہے تو پھر 2 لوگوں کے درمیان نکاح کرنا ہوگا, مہر باندھنا ہوگا, پھر بھی تمہاری بیوی ہے. اور جب تیسرا طلاق دے دیا وہ تمہارے لیے حرام بن جاتی ہے, اب تم اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے, اب اس کے قریب نہیں جا سکتے, وہ بالکل تم پر حرام ہو گئی. اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے غلطی میں کہہ دیا. ایک طبقہ ہے جو 3 طلاق کو 1 طلاق کہتا ہے, یہ بڑی زیادتی ہے, قرآن پر بڑی زیادتی ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. الغرض اب 3 طلاق دے دیے, اب وہ حرام بن گئی, اب کیا کیا جائے گا؟ تو اللہ نے سزا متعین کی ہے. کیا سزا؟ اگر اسی بیوی کے ساتھ رہنا ہے تو حلالہ کرانا پڑے گا, اور یہ سزا کے طور پر ہے, کیونکہ مرد اپنی عورت کو کسی دوسرے کے ساتھ پسند نہیں کرتا. اس سے اچھا ہے کہ طلاق دے کر معاملہ ختم ہی کر دو. ہاں, جب دوسرے سے نکاح ہو جائے گا, وہ چاہ کر جب طلاق دے گا تب تم پر حلال ہوگی, اس سے پہلے حلال نہیں ہوگی. بڑی تفصیلی بحث ہے, میں مختصر عرض کرتا جا رہا ہوں. اور بیوہ کی جو عدت ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے, اس سے پہلے وہ عدت سے باہر نہیں نکلے گی, اسے سوگ منانا پڑے گا. جب کوئی مر جاتا ہے عام حالت میں لوگوں پر 3 دن سوگ کے ہیں, چاہے باپ ہو, بیٹا ہو, ماں ہو, بہن ہو, 3 دن سوگ منائیں گے. یعنی
زیب و تن نہیں کیا جائے گا، نئے کپڑے نہیں پہنیں گے، اچھا پکا کر نہیں کھایا جائے گا، 3 دن کے بعد میں آپ جیسے چاہے کپڑے پہنو، جو چاہے کھاؤ۔ مگر عورت کا شوہر مر گیا، 4 ماہ 10 دن اسے عدت میں رہنا پڑے گا، وہ باہر نہیں نکل سکتی، نئے کپڑے نہیں پہن سکتی، اپنے آپ کو بناؤ سنگار نہیں کر سکتی، یہاں تک کہ کسی کی میت ہو جائے تب بھی نہیں جا سکتی۔ ہاں الغرض اگر کوئی کما کر دینے والا نہ ہو تو پردے کا لحاظ کرتے ہوئے بعض فقہا اس کی گنجائش دیتے ہیں، ورنہ وہ اندر ہی رہ کر اپنی عدت کو ختم کرے گی۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے بنی اسرائیل کے یہودیوں کے عالموں کے بارے میں فرمایا کہ وہ بڑی زیادتیاں کیا کرتے تھے۔ وہ جب ان کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا، مال لے کر مسئلے کو بدل دیتے تھے۔ اللہ کو ان پر اتنا غضب آتا ہے، اتنا غصہ آتا ہے ان لوگوں پر جو پیسوں کے چکر میں مسائل کو بدل دیتے ہیں۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں چند کوڑیوں کے لیے قرآن کی آیات کو بدل کر پیش کر دیتے ہیں، چند کوڑیوں کے لیے ان کے من پسند کے مسائل بتا دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں سے بچ کر رہنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ مرنے سے پہلے توبہ کریں۔ اگر آپ نے مرنے سے پہلے توبہ نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ٹھکانہ جہنم میں فرمائیں گے۔ اور بھی احکامات آگے آ رہے ہیں، اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ جو کچھ سنا گیا ہے، کہا گیا ہے، اور اسی کے مطابق عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ مختصر عرض کیا گیا ہے، اگر تفصیل ہے تو الحمدللہ یہاں پر اتوار کے دن ظہر میں تفصیل ہوگی، اس کے اندر بالکل تفصیلی بحث ہوگی۔ آپ حضرات تشریف لائیں انشاءاللہ، اس کے اندر جو جو باتیں آپ کو اشکالات ہیں وہ آئیں گی، اور اگر کسی کو سوالات بھی کرنے ہیں تو پرچہ لکھ کر لائیں، ان کے حساب سے سوالات کے جوابات بھی دیے جائیں گے۔ اور ان بیانات کو تفسیر کو اگر آپ کو دوبارہ سننا بھی ہے تو ہمارا یوٹیوب چینل ہے MD اکرم صدیق کے نام سے، اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے گھر والے بھی ان باتوں کو سن سکیں۔ بنیادی باتیں ہوتی ہیں، میں بنیادی باتیں بیان کر رہا ہوں، یہ ہمارے لیے جتنی ضروری ہیں عورتوں کے لیے اتنی ضروری ہیں، تاکہ یہاں سے ایک دین کا پیغام عام ہو جائے۔ الحمدللہ جب میں نے یہاں کے ذمہ داروں سے تقاضا کیا، انہوں نے بخوشی کہا کہ آپ جو چاہے کریں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ اللہ جزائے خیر دے ذمہ داروں کو، اس سے جتنا بھی دین کا نفع ہوگا، جتنے لوگوں کو بھی دین کی جانکاری ہوگی، ذمہ داروں کو بھی ملے گا، تمام حضرات کو بھی ملے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔